السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح میت عامل کے آن لائن درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کو یہ بتلایا جائے گا انشاءاللہ کہ عوامل نحویہ کل کتنے ہیں، یعنی فن نحو کے اندر عمل کرنے والے عوامل کل کتنے ہیں۔ تو اس تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مقدمہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پہ درود و سلام بھیجا، اور حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مصنف نے مقدمہ میں یہ بتلایا کہ علامہ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق عوامل نحویہ کل 100 ہیں، جن کو میت و عامل کہا جاتا ہے۔ کل 100 عوامل ہیں، جن میں عوامل لفظیہ کل 98 ہیں اور عوامل معنویہ کل 2 ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پوری عبارت کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کتاب کا آغاز اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے خاص ہے، اس اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اس کی تمام دنیاوی نعمتوں پر اور اس کی کامل نعمتوں پر۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اور اللہ کی رحمت نازل ہو، درود نازل ہو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے منتخب کیے گئے ہیں، وعلی آلہ المجتبیٰ، اور آپ کے اہل و عیال پر جو پسندیدہ ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علم، طلبہ عزیز اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے، اس بات کو جان لیجئے، ان العوامل فی النحو، فن نحو کے اندر عوامل، عمل کرنے والے عوامل، علم اس بات کو جان لیجئے، علم فی الامر ہے، اور انا ہر مشبہ بالفعل ہے، جملہ کے بیچ میں آتا ہے، علمہ کے بعد انا استعمال ہوتا ہے۔ عوامل یہ عامل کی جمع ہے۔ لغت میں کام کرنے والے کو عامل کہتے ہیں۔ عامل کی جمع عوامل اور عمال۔ فی النحو سے مراد فن نحو کے اندر، علم اس بات کو جان لیجئے، ان العوامل فی النحو، فن نحو کے اندر عوامل کی تعداد علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی ثق اللہ سرہ۔ فن نحو کے اندر عوامل کی تعداد علی ما الفہ الشیخ، اس ترتیب کے مطابق جس کو جمع کیا ہے شیخ نے، جو امام ہیں اور علماء میں سب سے افضل ہیں،
یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی رحمہ اللہ، سقى اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ سقا کے معنی سیراب کرنا، سقى اللہ سراہ، سرا کے معنی ٹھکانہ یعنی قبر، مٹی یعنی قبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سیراب کرے۔ وجعل الجنت مثواہ، اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ اب آگے عبارت آ رہی میت و عامل۔ فن نحو کے اندر علامہ عبد القاہر جرجانی کی ترتیب کے مطابق عوامل کی کل تعداد 100 ہے۔ میت و عامل یہ انا کی خبر ہے، اور عوامل جو آیا تھا ان العوامل، عوامل یہ انا کا اسم ہے۔ اس کے بعد لفظیتاً و معنویہ۔ اب عوامل کی کل 100 ہیں، ان میں سے بعض لفظی ہیں، بعض معنوی ہیں، یعنی عوامل کی 2 قسمیں ہیں گویا کی، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ تو عوامل کی 2 قسمیں ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ فاللفظیۃ منہا لا ضربین، ضربین کے معنی قسمین۔ عوامل لفظیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، سماعیہ و قیاسیہ، یعنی عوامل لفظیہ سماعیہ اور عوامل لفظیہ قیاسیہ۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، عوامل لفظیہ سماعیہ کے کل 91 عامل ہیں۔ والقیاسیہ منہا 7 عوامل، اور قیاسیہ کے 7 عامل ہیں۔ والمعنویۃ منہا 2، اور عوامل معنویہ کے 2 عامل ہیں۔ اس طرح سے کل ملا کر کے 100 عامل ہوئے۔ وتتنوع السماعیہ منہا، تتنوع کے معنی تقسیم ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ وتتنوع السماعیہ منہا علی 13 نوعا، اور عوامل سماعیہ کی 13 قسمیں ہیں، عوامل سماعیہ 13 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے النوع الاول حروف جارہ۔ تو عزیز طلبہ، مقدمہ کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی نے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں، عام نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اور مومن کو جو خاص نعمتیں عطا فرمائے گا اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل رسول پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد مصنف نے بتلایا کہ علامہ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق عوامل نحویہ کل 100 ہیں۔ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، عوامل قیاسیہ اور عوامل سماعیہ۔ عوامل لفظیہ سماعیہ 91 ہیں، اور عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، کل ہو گئے 98، اور عوامل معنویہ 2 عامل ہیں۔ اس طرح سے کل عوامل کی تعداد 100 ہوئی۔ عزیز طلبہ، مصنف نے کہا ہے اعلم ان العوامل، تو عوامل یہ جمع ہے واحد عامل، اور عامل لغت میں کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور نحو کی اصطلاح میں عوامل ان لفظی اور معنوی اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے کلمات کی آخری حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی مورب کے آخری کلمات
آخری حرف پر جو اعراب ظاہر ہوتا ہے، اعراب جو بدلتا رہتا ہے، لفظی عوامل کی وجہ سے معرب کے آخر کا جو اعراب بدلتا رہتا ہے، مختلف عوامل کی وجہ سے، انہی کو عوامل کہا جاتا ہے یا عامل کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فن نحو میں پڑھا ہوگا کہ معرب کے آخری حرف کا اعراب مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا رہے، تو جو مختلف عوامل ہیں جن کی وجہ سے معرب کے آخری حرف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، انہیں کو عوامل کہا جاتا ہے۔ اب یہ عوامل معنوی بھی ہوتے ہیں، لفظیہ بھی ہوتے ہیں۔ لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے حروف ناصبہ ہے، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، اسم کو نصب، خبر کو رفع کرے گا، یا افعال ناقصہ، یہ بھی عوامل ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے، اپنے اسم کو رفع، خبر کو نصب کریں گے، جیسے کانا زید قائما۔ حروف جارہ یہ بھی عوامل ہیں، یہ اسم پر داخل ہوں گے اور آخری حرف کو جر دیں گے، جیسے بزید۔ تو عوامل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عوامل کے جاننے سے عربی عبارت کے اعراب میں غلطی سے بچ سکتا ہے انسان، بول چال میں غلطی سے بچ سکتا ہے۔ اگر عوامل کا پتہ نہیں ہوگا اور عوامل کتنے ہیں، کیا ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں، اگر اس سے واقفیت نہیں ہوگی تو انسان اعراب میں غلطی کرے گا۔ جیسے انا زیدن قائم ہے، اب پتہ نہیں رہے گا کہ عامل کہاں ہے تو اعراب میں بھی غلطی کرے گا، اور انا زیدن بھی پڑھ سکتا ہے، زیدن بھی پڑھ سکتا ہے، اور اعراب غلط کرنے سے معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ لہذا عوامل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، تو معلوم یہ ہوا کہ عوامل یہ عامل کی جمع ہے، اور لغت میں عامل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور نحو کی اصطلاح میں عوامل ان لفظی اور معنوی اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے کلمات کے آخری حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے جاء زیدن، زیدن پہ تنوین آیا، کیوں؟ جاء نے فاعل بنایا۔ رأیت زیدن، زیدن پر نصب آیا، کیوں؟ رأیت عامل نے زیدن کو مفعول بنایا۔ مررت بزیدن، زید پہ مجرور آیا، کیوں؟ کسرہ، کیوں؟ اس لیے کہ باحرف جر نے مجرور کر دیا ہے، جر دے دیا ہے۔ عزیز طلبہ، تو یہ آپ نے عوامل کے بارے میں جانا۔ عوامل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عوامل لفظیہ، نمبر دو عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ ان عوامل کو کہتے ہیں، عوامل لفظیہ ان عوامل کو کہتے ہیں جو بولنے میں آتے ہیں، یعنی جو لفظ کی شکل میں لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں، جو لفظ کی شکل میں لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں ان کو عوامل لفظیہ کہتے ہیں۔ جیسے بزیدن میں با ہے، حرف جار ہے، یہ عامل ہے۔ انا زیدن قائمون کے اندر انا حرف مشبہ بالفعل عامل ہے، یا ضربہ زیدن کے اندر ضربہ عامل ہے۔ کانا زیدن قائمن کے اندر کانا عامل ہے۔ تو لفظی عوامل، عوامل لفظیہ ان عوامل کو کہتے ہیں جو لفظ کی شکل میں لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں اور بولنے میں آتے ہیں۔ جیسے من حروف جارہ، حروف ناصبہ، ان، لن، کئ، زن، یا حروف جازمہ، لم، لما، لام امر، لائن ہند شرطیہ، یا فعل وغیرہ، ضربہ وغیرہ۔ تو لفظی عوامل سے مراد وہ عوامل ہیں جن کا تلفظ ہو سکے، جیسے حروف جارہ، حروف ناصبہ، اور لفظی طور پر لکھے ہوئے موجود ہوں تو ان کو عوامل لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اور عوامل معنویہ ان کو کہتے ہیں جو لفظی طور پر موجود نہ ہوں، لفظ کی شکل میں لکھے ہوئے موجود نہ ہوں، بلکہ مان لیا گیا ہو ان کو کہ یہ عامل ہیں۔ جیسے مبتدا زید قائم کے اندر زید مبتدا ہے،
اب زید مبتدا ہے، مرفوع ہے، عوامل سے خالی ہے، لیکن زیدن کو مبتدا مان لیا گیا ہے اور یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں ہے۔ تو مبتدا کا مرفوع ہونا یہ اس لیے ہے کہ وہ لفظ ابتدا میں آیا ہوا، شروع میں آیا ہوا ہے، جبکہ اس کا کوئی عامل نہیں ہے، تو عامل یہ ذہن میں مان لیا گیا ہے۔ تو عوامل معنویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کی شکل میں موجود نہ ہوں بلکہ ذہنی طور پر انہیں تصور کر لیا گیا ہو۔ پھر عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہیں، قیاسیہ، سماعیہ۔ عوامل قیاسیہ ان عوامل کو کہتے ہیں جو قاعدہ کے مطابق آتے ہیں، یعنی جن کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہے، جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے۔ اب اسی اسم فاعل اور اسم مفعول کے قاعدہ کے مطابق دوسرے افعال کو بھی لا کر کے اسم فاعل اور اسم مفعول بنایا جا سکتا ہے، جیسے ضربہ سے ضارب اور مضروب، نصرہ سے ناصر اور منصور۔ تو یہ عوامل قیاسیہ کہلائیں گے کہ عوامل قیاسیہ ان عوامل کو کہتے ہیں جو قاعدہ کے مطابق آتے ہیں، جن کے لیے کوئی قاعدہ متعین کیا گیا ہے اور قاعدہ کے مطابق وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور عوامل سماعیہ ان کو کہتے ہیں جو جن کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، جو اہل عرب سے صرف سنے گئے ہیں، بس ان کو عامل مان لیا گیا ہے، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، جیسے حروف جارہ ہے، حروف ناصبہ ہے، حروف جازمہ وغیرہ۔ یہ اہل عرب سے سنا گیا ہے کہ یہ جر دینے والے حروف ہیں، یہ نصب دینے والے، یہ جزم دینے والے حروف ہیں، اس لیے ان کو عامل مان لیا گیا ہے۔ یہ ان کو عوامل سماعیہ کہتے ہیں۔ ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہوئیں، عوامل قیاسیہ اور سماعیہ۔ تو عزیز طلبہ، عوامل لفظیہ سماعیہ کل 91 عامل ہیں، اور عوامل لفظیہ قیاسیہ کل 7 ہیں، اور عوامل معنویہ کل 2 ہیں۔ اس طرح سے کل عوامل کی تعداد 100 ہوئی، لفظی عوامل 98 ہوئے، معنوی عوامل 2 ہوئے، کل 100 ہو گئے، اور سماعی عوامل کی کل قسمیں 13 ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ۔ تو یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ مصنف نے اس تمہیدی کلمات میں، پیش لفظ میں، مقدمہ میں اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر قسم کی دنیاوی اخروی نعمتوں سے نوازا ہے، اور نبی پہ درود و سلام بھیجا، اور بتلایا کہ علامہ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، جن کی کتاب ہے میت و عامل، ان کی کتاب کی ترتیب کے مطابق عوامل کی کل تعداد 100 ہے، جن میں عوامل لفظیہ 98 ہیں، عوامل معنویہ 2 ہیں۔ اس طرح سے کل 100 عوامل ہوئے، اور مصنف نے یہ بتلایا کہ عوامل لفظیہ کی 2 قسمیں، عوامل کی 2 قسمیں ہوئیں، لفظیہ اور عوامل معنویہ۔ پھر مصنف نے بتلایا کہ عوامل لفظیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، لفظی سماعیہ اور قیاسیہ، اور عوامل سماعیہ کے کل 91 عامل ہیں، عوامل قیاسیہ کے 7 عامل ہیں، اور عوامل معنویہ کے کل 2 ہیں۔ اس طرح سے سب ملا کر کے کل 100 عوامل ہیں، اور عوامل سماعیہ کی 13 قسمیں ہیں۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ کو اعلم ان العوامل سے آگے کی عبارت کی آپ کو ترکیب نحوی کرائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو محنت سے سبق یاد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔